8 فروری کو اگلے جمعہ سے پہلے چونکہ الیکشن کا دن ہے تو کیوں نہ قرآن و سنہ کی نگاہ میں اور آئین پاکستان کی نگاہ میں ہم یہ بات جان لیں کہ ہم جس شخص کو اپنا سربراہ بنائیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جو ہی 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے آپ کو الیکشن کی کمپینز ڈور ٹو ڈور بھی نظر آتی ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ اور وعید بھی کرتے ہیں، مستقبل کے روشن کی خواب بھی دکھاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے زبان دراز، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا اور ایسے کر دیں گے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ماضی کو جانے بغیر صرف اس کے قول کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر جس حاکم کو، اپنے اوپر جس نگران کو بناتے ہیں، بعض اوقات وہ نگران نہ تو نگران بننے کا اہل ہوتا ہے اور نہ وہ اس طریقے کا بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملات میں کوئی کوالٹی رکھتا ہو، چلانے میں اس کے پاس کوئی صلاحیت موجود ہو۔ اس لیے اس بات کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہمیں اندھا دھن کسی کی نہ پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں خاندانی طور پہ جو ہمارے خاندان جس شخص کو اور جس جماعت کو اور جن لوگوں کو چنا کرتے تھے ہمیں ان کو نہ چننے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں لسانیت کے اوپر کسی شخص کو اپنا حاکم بنانے کی ضرورت ہے، نہ قومیت کے اوپر کسی شخص کو حاکم بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ قرآن و سنہ اور آئین پاکستان کے تناظر کے اندر کون سا شخص ایسا ہے جو زیادہ اہل ہے ان تمام ہرے بھرے اور مختلف رنگوں کے لوگوں میں، تو ہمیں اس کو چننا چاہیے تاکہ ایمان، دین اور اسی طریقے سے ہمارا پاکستان روشن اور پائندہ تعبیر نظر آئے۔ آئیے چند ایک حکمران کی جو ہم اپنے اوپر وضع کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، چند ایک خصوصیات ان کی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ساری خصوصیات کوشش ہونی چاہیے پیرالل میں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کسی شخص کو پسند کرتے ہوں، ہم ظاہری بات ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی اور ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کو بہت زور دے کے چینج کروایا جاتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ جس کو بھی پسند کریں اپنی زبان کو درست رکھیں، اپنے کردار کو درست رکھیں اور اپنے قول کو درست رکھیں، اپنے ہاتھوں کو درست رکھیں، اپنے اقدام کو درست رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نظر آئیں تو گندی ترین زبان کے ساتھ نظر آئیں، کسی شخص کی شان، وقت، حیثیت، مقام کو بیان کریں تو ایسا غلوف کریں کہ جو اس کے اندر ہو بھی نہ اور وہ بھی آپ بیان کرتے چلے جائیں، اور خام خواہ کسی کی وکالت ایسے کریں کہ جیسے اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ فرض کیا ہے کسی کی وکالت کرنا۔ ہمارے لیے تو بھائی ایک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو قرآن و سنہ نے دیا کہ بھائی یہ کوالٹی کا حامل شخص، اس کو چنو اور کوشش کرو کہ اسی طریقے سے آپ کا کردار اسی معاملے میں رہے، آپ خود بھی ویسے بنیں اور ویسا ہی شخص چنیں۔ جی کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اور حکمران میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا صدر ہی صرف حکمران ہے، آپ کا جو اسی طریقے سے جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہی حکمران ہے، وزیر اعلیٰ ہے وہی حکمران، اوپر سے لے کے نیچے تک، ایون میں اور آپ بھی کسی جگہ پہ حکمران ہیں۔ الرجال قوامون کے تحت اس کو حاکم ہی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہونا ہے اور اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس حکمران کو ہمیں چننا چاہیے وہ اچھا مسلمان تو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے جس طریقے سے سورۃ آل عمران میں ورس نمبر 118 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار بھی نہ بناؤ، اور جب یہ بات کہہ دی جائے کہ رازدار بھی آپ نے کسی کافر کو نہیں بنانا، کسی جو ہے نا وہ ایسے شخص کو نہیں بنانا جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، تو جب یہ بات چھوٹی سے چھوٹی بات رکھ دی گئی تو اس کی بڑی بات یہ ہوتی ہے جو سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ حاکم کیسے بنا سکتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ تو بڑی ایک سرفس سی بات ہے، آپ کہیں گے بڑی سرفس سی بات ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔
یہی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 91 میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 42 میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کا صدر جو ہے وہ بھی آپ کا مسلمان ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 260 میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم سے مراد کون شخص ہے، وہ پھر اس کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ جو وحدت اور توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو اور نہ اسے مانتا ہو جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا وہ دعویٰ کرتا ہو۔ تو آرٹیکل اسی طریقے سے 260 میں یہ بات درج ہے جو میں نے آپ کو پہلی شرط بتائی کہ قادیانی اور لاہوری گروپ یا پھر کوئی بھی ایسا گروپ جو خود کو احمدی کہلواتا ہو اسے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی ایسے شخص کو جو ان کے ساتھ شریک ہو اور کوئی بھی ایسا شخص جو ان کی سپورٹ کرتا ہو، ان کی حمایت کرتا ہو، ایسے شخص کو بالکل آپ اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو یہ تو سب سے پہلی شرط ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ یہ تو ایسی بیسک ہے کہ اس کے اوپر نو کمپرومائز ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکمران میں پریورٹی آپ کی ہمیشہ یہی ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں بہت سے علماء کا اختلاف کچھ بہت لائٹ لیول کا ہے، لیکن مرد جو ہے وہ پریورٹی بیس ہونا چاہیے، مرد کو حکمران ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بات قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی کسی اعتبار سے بیان کی ہے۔ قرآن کریم ہے، سورۃ بقرہ ہے، وسم 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ حکمران ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4425 کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، ایسی قوم فلاح نہیں پائے گی جو عورتوں کو اپنے حکمران کے طور پہ رکھے اور ان کو آگے کرے۔ چونکہ اسلام کا ایک پورا سٹرکچر ہے، اسلام نے مرد کی ڈیوٹی کچھ لگائی ہے، عورت کی ڈیوٹی کچھ لگائی ہے، عورت کو اس آئیڈیل ڈیوٹی کے اندر رہنا، مرد کو اس ڈیوٹی کے اندر رہنا۔ اسلام اسی معاشرتی سسٹم کو پسند کرتا ہے، اس سے باہر جتنا نکلنے کی کوشش کریں گے خرابی ہی خرابی ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلتی ہے وہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ خیر یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی بیسک لیول کی ہیں، سمجھ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم مانتے ہی ہیں۔ آگے چلتے تیسری عام چیز کہ جسے ہمیں انتخاب کے اندر ووٹ دینا چاہیے، اور یہ ایک الگ بات ہے، خیر میں یہاں پہ ایک جملہ یہ کہنا چاہوں گا ضرور کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ جمہوریت کے بارے میں علماء کا جو رائے حلال و حرام کا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن الگ درکار ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا کہ بالفرض اس وقت اگر آپ اس رائے پہ چل رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں کسی کو ووٹ، تو اس میں بھی آپ کو اس کیٹیگری کا خیال رکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس طرح کا شخص ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں قرآن و سنت سے سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کو بھی آپ منتخب کریں وہ شخص صالح اور نیک ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں آگے بھی آ رہی ہیں، صرف صالح ہونا کام نہیں دے گا نا۔ اب مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی بزرگ صالح ہو، نیک ہو، لیکن اس کے اندر ایبلٹی کوالٹی نہ ہو ٹو آپریٹ سم تھنگ، تو آپ اس کو کہو گے اس کو دے دو بھائی، اس کو دے دو ووٹ، میں کیا دوں گا بھائی ان کو؟ میں تو نہیں دوں گا نا، میں تو کہوں گا بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں، جس طرح قرآن کریم نے جب جناب طالوت کا واقعہ بیان کیا اور قوم نے کہا کہ یہ بھائی یہ تو غریب شخص ہے، اس کو آپ نے بنا دیا ہمارے اوپر امیر، تو دو چیزیں بیان کی، العلم والجسم۔ علم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس چیز کے اوپر آپ اسے منتخب کر رہے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کی پوری اسٹریٹجی جانتا ہو، کیسے ورک کرنا ہے، پورا اس نے روڈ میپ بنایا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھا اور آ گیا جی چلو جی میرے پاس 4 پیسے ہیں تو میں بھی ذرا الیکشن لڑ لوں، تو یہ اس طرح کے بندے کو کیا ووٹ دینا؟ تو گویا ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ کا جو شخص ہے جس کو آپ منتخب کریں یہ صالح نیک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آگے آ رہی ہیں چیزیں۔ تو صالح اور نیک قرآن کریم جب بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم کو اتنی ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، ابراہیم ان آزمائشوں پہ پورے اترے، نیک شخص تھے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا کی۔ بھائی جو امامت ہے، جو بڑا پن ہے، جو آپ کو لیڈرشپ کوالٹی کا حامل ہے، تو آپ اس سے پہلے کئی آزمائشوں سے گزرے ہوں، آپ کے پاس آپ کی صالحیت کے اوپر کوئی شخص نہ ہو، کوئی جو ہے نا وہ تنقید نہ، آپ صالح شخص ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کرپشن کے کیس آپ کے اوپر ہوں، سارے معاملات آپ نے خراب کیے ہوں، ساری قسم کی گواہیاں جھوٹی آپ نے دی ہوں، معاملات کی خرابی کیا
چور دروازے سارے کھولنے ہو لوگوں نے، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یار یہ ساتھی جو ہمارا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا کردار کچھ نہیں ہے، ماضی اس کا جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے، تو آپ پتہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے دے دیں کہ ابا جان نے یوں کرنا ہے، اماں جان نے یوں کرنا ہے، وہ یوں کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں، یہ ہماری قوم کا ہے، یہ ارائی ہے، یہ بٹ ہے، یہ جٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کشمیری ہے، یہ کون سا معیار آپ نے بنایا؟ معیار دیکھیں، قرآن و سنہ کے معیار کے اوپر چلیں، آپ کو کسی کی قومیت اور لسانیت اور اقربا پروری کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ معیار بھی پورا اترنا چاہیے، جو معیار قرآن و سنہ نے رکھا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ صالح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، آرٹیکل 62 میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم ذرا اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ بھئی ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کا قائل بھی نہ ہو، نہ فاعل ہو۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ آرٹیکل 62 میں لکھا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے آئین 1972 کے اندر یہ چیزیں درج ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے شخص کو اپنا لیڈر منتخب کریں۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں قرآن کریم نے بات بھی کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو جناب طالوت کا واقعہ بھی بیان کیا کہ جب قوم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے اوپر سردار بنا دیں تو قوم پہ سردار جناب طالوت کو بنایا گیا، تو قوم نے کہا یار یہ تو اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار اس کو یہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کے پاس کون سا پیسہ ہے؟ بھائی پیسہ کون سا اس نے اپنی جیب سے دینا ہوتا ہے، وہ تو لوگوں کا ایک خادم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو سربراہ بنتے ہیں یہ خادم کی حیثیت سے بنتے ہیں نا، کہ بھائی ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ان کی جو پیسے آتے ہیں ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، حکومت اوپر جمع کرتی ہے، وہ نیچے آتے ہیں، ہم ان کی امانت ان تک صحیح طریقے سے پہنچائیں گے، وہاں لگائیں گے جہاں لگانے کا حق ہے، جہاں ضرورت ہے۔ آپ کب سے امیر سے جو ہے نا وہ کرنے لگیں کہ امیر کو دینا اور غریب کو نہیں دینا؟ بھائی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ اس نے اپنی جیب سے لگانا ہے۔ بھائی ہمارے اوپر اپنی جیب سے نہ لگائے، مہربانی اس کی، بات سمجھتے ہیں؟ ہماری جیبوں سے نکلا ہوا لگانا ہے اس نے، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امانت داری کے ساتھ لگائے، دیانت داری کے ساتھ لگائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاہل قسم کا، اجڑ قسم کا، جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ چلے جی تیرے پاس چونکہ 4 پیسے ہیں تو آگے کھڑا ہو جا، بھائی یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے جو معیار وضع کیا ہے، علم ہونا چاہیے بھائی اس کے پاس۔ ایک علم جو ہے جس فیلڈ میں وہ کھڑا ہو رہا ہے اس کا علم، ایک علم قرآن و سنہ کا علم، یہ دونوں علم ہو، کوشش ہونی چاہیے، یعنی پریورٹی۔ اگر مثال ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں کوئی ایسا شخص تو ظاہری بات ہے پھر آپ کم از کم پریورٹی دیں گے نا، اس طریقے سے کہ ویٹیج دیں گے کہ بھائی یہ شخص زیادہ متحمل ہے کہ اس کو آگے آنا چاہیے۔ آپ کو کوئی جماعتیں اور کوئی چیزیں روکنی نہیں چاہیے کہ یار یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت۔ آپ دیکھیں کہ بھائی اس کا اہل کون ہے، اس معاملے میں اس کا مجھے کس کو امانت سونپنی چاہیے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کریم نے اس طریقے سے بھی بیان کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ بھائی اگر ان کے پاس کوئی معاملہ لٹایا جائے نا، جو آپ کے حاکم ہیں، سربراہ ہیں، جن کو آپ نے منتخب کر کے اوپر لے کے آنا ہے، ان کے پاس کوئی معاملہ لٹایا جائے کہ کرو فیصلہ اس معاملے میں، اور وہ ایسے کھڑے ہوں، ان کے ہینڈز اپ، ان کو پتہ ہو کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ککھ نہیں آتا مجھے، نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیاوی اصول و ضوابط کا پتہ ہے، تو آپ کیا وہ معاملہ، یعنی یہاں پہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ایسا شخص ہو جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اجتہاد کی طاقت رکھتا ہو، وہ معاملات کو ہینڈل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ بھائی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس نے ظلم کیا، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وہ اس لیے نہ دے کہ یار یہ ظالم ہے، میرا ووٹر ہے تو میں اس کو دے دوں، ایسے شخص کو آپ زیرو کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنہ نے کیا معیار مقرر کیا ہے، اور معیار وہی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولی الامر، اگر وہ معاملہ اپنے اولی الامر کی طرف لوٹائیں، اپنے حاکم کی طرف لوٹائیں، اپنے بڑے کی طرف لوٹائیں، قاضی کی طرف لوٹائیں، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ان کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ استنباط کر کے بتا سکیں گے یار یہ چیز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، جاہل قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہ خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر کوئی گناہ کے کام کا ارتکاب کرے نا، کوئی بندہ ایسے اوپر ہونا چاہیے جو ہے نا وہ کمال قسم کا جو ہے نا وہ بددیانت قسم کا بندہ ہو، میں اس کے والے کروں 4 پیسے دے کے اور میرا بچہ چھوٹ۔ یہ نہیں کہتے کہ بچہ ہماری شرارت نہ کرے، گناہ نہ کرے، میں کسی ایسے گناہ میں ملوث نہ ہوں، میں ایسے گندے کارنامے میں ملوث نہ ہوں کہ مجھے ان گندے لوگوں کی ضرورت پڑے۔ ہمیں اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پہ اچھا شخص منتخب کرنا چاہیے، معاملات اچھے طریقے سے ٹریول ہونے چاہیے، آپریٹ ہونے چاہیے۔ یہ اصل میں
باکردار شخص اور باصلاحیت شخص کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہے چوتھے نمبر پہ جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ جو چیز قرآن و سنت سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص منتخب کریں جو قانون الہی کی بالا تری چاہے بھی، وہ یہ نہ کہے کہ میرا قانون چلے، یا چار بندے مل کے جو ہے نا قانون بنائے غلط قسم کا ہو وہ چلے، اس کی پوری جو ہے نا وہ تمہید یہ ہو، کوشش یہ ہو، موٹو یہ ہو کہ بھائی میں جو چیز لے کے آؤں گا وہ میرا ذاتی رائے بھی نہیں ہوگی، میں ذاتی قانون چاہتا ہوں، کوئی اپنی آسانی چاہتا ہوں نہیں، میں دوست کی آسانی چاہتا ہوں نہیں، اپنے خاندان کی آسانی چاہتا ہوں نہیں، اپنے معاملات کی آسانی چاہتا ہوں نہیں، کہیں میرا جو ہے نا یہ کرپشن پکڑی نہ جائے اس کی آسانی چاہتا ہوں نہیں، قانون چینج کرنا چاہتا ہوں نہیں، اس کی پوری فوقیت یہ ہو کہ میں قانون الہی کو کوشش کروں کہ جتنا وضع کر سکوں گا نا، جتنا اس میں ان پٹ دے سکوں گا اتنی ان پٹ دوں۔ ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 4637 کہتے ہیں کہ لا یسترع اللہ تبارک و تعالی عبدا رعیتا، نہیں حاکم بناتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی قوم کے اوپر، بے شک لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کچھ سوال کرے گا۔ سألہ اللہ تبارک و تعالی عنہ یوم القیامہ اقام فیہم امر اللہ تبارک و تعالی، کیا تم نے جب تمہیں میں نے حاکمیت دی تھی تم نے اللہ کے قانون کو نافذ کیا؟ نہیں کیا، تو کیا تم نے حاکمیت کی؟ حاکمیت کو پہلا پروٹوکول ہی یہ تھا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں حکمران بنایا ہے تو آپ سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اللہ کے قانون کو وضع کریں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو لے کے آئیں، اپنے بچاؤ کے راستے نہ نکالیں آپ۔ اقام اللہ کے قانون کو نافذ کیا، یہ حکمران سے سوال ہے۔ اب حکمران بندہ یہ سوچے گا، یہاں کا جو بھی نمائندہ کھڑا ہو وہ یہ سوچے گا کہ میں کیڑا حکمران ہوں، حکمران تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ بھی ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک آگے آتی ہے کہ بھائی چھوٹے پہ آپ حکمران ہیں یا بڑی کمیونٹی پہ آپ حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا، کچھ ایسا کچھ کیا ہے آپ نے، تو یہ چیز کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ اسی لیے آرٹیکل 2027 میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ تمام موجودہ جو قوانین ہیں قرآن پاک اور سنت کے منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنائے جائیں گے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو احکام اسلام کے خلاف ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں، یہ جاتے ہیں اوپر جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ادھر ووٹ دے ادھر ووٹ دے، بھاگ کے ووٹ دیتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جج ہی نہیں کیا نا، کوشش ہی نہیں کی کہ تھوڑا سا یار پرکھیں کو اسکریننگ تو کریں، دیکھیں تو صحیح، پھوکے نعروں کے اوپر نہ چلیں، اور غلط قسم کی جو ہے نا وہی بات ہے کہ آرزوؤں کے اوپر نہ چلیں۔ آپ کو آرزو لگا دے بھائی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسے کر دوں گا، بھائی یہ سڑکیں اور باقی چیزیں یہ سیکنڈ پریورٹی کی باتیں ہیں، فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ تو ہو جائیں گی اگر امانت دار شخص ہے، یہ تو آبویس ہوں گی، لیکن کچھ اس کے پازیٹیو اور بھی چیزیں آئیں گی ساتھ اگر آپ کسی ایسے امانت دار اور دیانت دار شخص کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آرٹیکل 228 میں بھی یہ بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کی بات کی گئی ہے کہ جس کا کام موجودہ قوانین میں تبدیلی لا کر انہیں اسلامی بنانا ہوگا، یعنی اسلامائزیشن کرنی ہوگی، اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے ایسے ذرائع اور وسائل کی سفارش کرنا ہوگی جس سے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اسلام اور ان کے اصولوں اور تصورات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب ملے جن کا قرآن پاک اور سنت میں تعین کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کو ہم سلیکٹ بھی کرتے ہیں نہ تو وہ ہمارے آرٹیکل کے مطابق فٹ ان بیٹھتا ہو اور نہ قرآن و سنت کے مطابق فٹ ان بیٹھتا ہو، آپ سے کیا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو اس لیے یہ پوری کوشش ہوگا۔ دیکھیں یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے جمہوریت کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے، لیکن جب اس ڈیبیٹ پہ کچھ علماء قائل ہیں تو اس قائل کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر دے رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو یہ چھٹے نمبر پہ جو چیز ہمیں سامنے رکھنی ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کو بھی چنیں وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یہاں سے کوئی میں یہ کر دوں گا ایسے کر دوں گا، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ 5 سال بعد آ کے ہر ایک سے سلام بھی لے رہا ہو، ایک کو پمفلٹ مان رہا ہو، ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسے ہیں، میرا یہ کارنامہ تھا وہ کارنامہ تھا، پھر جھوٹے 4-5 لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ ایک کارنامہ بیان کرتا ہے جھوٹا، دوسری بیان کرتا ہے۔ بھائی اس طرح کی چیزوں سے ہم علم والا بندہ تو کم از کم قابو نہیں آتا ایسی چیزوں سے، اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا۔ جاہل لوگ ایسے جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا نا چیزوں کا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کو آپ سلیکٹ کریں اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، صادق قسم کا شخص ہونا چاہیے،
امانت دار قسم کا شخص ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا نا کہ ما من والن یلی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نے 7151 نمبر۔ اب عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار یہ اس سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ما من والن یلی رعیۃ من المسلمین، جو بھی مسلمانوں کا حاکم بنے فیموت وہو غاش لہم، اس حال میں مر جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، ایک بات ادھر سے کر دینی، انہوں نے کہا سیاسی تقریریں ہیں بھائی، چلتا ہے بس اس کام پہ نا، اور کسی نے اس کو کہا نا کہ بھائی یار یہ تو کتنا جھوٹ بولتا ہے، تو دوسرا اس کو جو اس کا وکیل بنا ہوتا ہے نا وہ آگے سے کہتا ہے اور سیاست ہے بھائی، چلتا ہے بھائی، کیا سیاست میں کیا جھوٹ چلتا ہے؟ آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کا لیڈر جھوٹ بولے گا، آپ اس کو اس طرح گندا کریں گے؟ بھائی آپ کو تو چاہیے کہ امانت دار شخص کو اور صحیح قسم کے شخص کو آپ خود سلیکٹ کریں، آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں جھوٹ چلتا ہے، اس میں جھوٹ چلتا ہے، آپ پھر کاروبار میں جھوٹ چلا، آپ پھر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کاروبار میں جھوٹ چلتا ہے، فلاں میں جھوٹ چلتا ہے، تو سارے کے سارے بددیانت بن جاتے ہیں اس میں۔ تو اجازت تو نہیں دی نا اسلام نے کہ اس میں جھوٹ چلائیں تو اس میں آپ سچ چلائیں تو اس میں یہ چلائیں۔ بھائی جو اصول ہے ان اصول کے مطابق کوشش کریں، اور خام خواہ کسی ایک دوسرے سے بدزبانی نہ کریں کہ میں اس کو، آپ اپنے پاس ہی رکھیں اپنی رائے اور اپنے ساتھ رکھیں، بس کوشش یہ کریں ان اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے چلیں، اپنی رائے اپنے پاس رکھیں آپ۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ ایسی کی تیسی پھیری ہوتی ہے، ادھر اس کی بےزتی کر، اس کی بےزتی کر، اور اتنی گندی لینگویج انہوں نے یوز کی ہوتی ہے، تو خدا را اس چیز کا خوف کریں، یہ بالکل یہ ایسی فضا قائم نہ کریں جو بہت بری فضا ہو۔ ہاں اصولی بات کریں کہ یہ بات اس طرح اصولی ہے، اس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پہ جو چیز ہمیں سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہم رکھیں کہ جو اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بند دروازوں کے اندر اور 5 سال کہیں غائب ہی رہے اور اس کو کسی کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جہاں سے ہم گئے تھے 5 سال پہلے، ہم نے ایک دورہ لگایا تھا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمیں ملتی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دن ہدہد غائب ہے، سلطنت چلا رہے تھے نا، انہوں نے کہا ہدہد غائب ہے، تو استفسار کیا بھائی غائب کیوں ہے؟ بھائی آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ہدہد کی پریزنٹ کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی کہاں ہے بھائی، وہ اتنی بڑی رعایا میں کیسے کوئی چیز خالی جانے دے گا کہ کوئی بندے کی ضرورت ہو اور اس کو چھوڑ دے یا کوئی بندہ غائب ہو، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تفسیر القرطبی میں کہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ اگر فرات کے کنارے پہ کوئی بھیڑیا یا کسی ہرن کے بچے کو کوئی پکڑ لے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا، وہ اتنا خیال رکھتے ہوتے تھے۔ یہاں پہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندے غائب ہیں، کچھ بیچاروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، بس بابا دیکھ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ کون ہے، اسپورٹ میں کون ہے، ٹھیک ہے۔ وہی والی بات ہے نا کہ کچھ علاقوں میں جن علاقوں سے جانتا ہوں تو وہ رکشے والوں کے آپس میں ہو جائے نا، کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو وہ لڑائی ہو جائے تو وہ سارے رکشے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں بندے کو، مار دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی اس بے شک رکشے والے کا قصور ہو بیچ میں۔ یہی کام سیاست میں چل رہا ہے، یعنی اس نے دیکھا نا کہ میرے بندے کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، اور خام خواہ اس کی سپورٹ، خام خواہ اس کی وکالت، خام خواہ اس کے جھوٹ کے اوپر جھوٹ باندھتے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز سے بچنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا اور قرآن کریم نے بتایا کہ تمہیں عدل سے کوئی چیز روکے نہیں، اور ایسے حکمرانوں کے بارے میں تو کیا بات ہوگی جنہوں نے ملک تباہ کیے ہوں، معاملات خراب کیے ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہماری رعیت کچھ اور ہے، ہمارے حکمرانوں کی رعیت کچھ اور ہے۔ پھر اس حدیث کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، الامام راعن ومسئول عن رعیتہ، بھائی جو حکمران ہے وہ اس کی رعیت ہے، نیچے وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعن فی اہلہ، ہر بندہ آپ میں سے اپنے گھر کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راعن، پھر ایک پوری حدیث مبارک ہے، گویا یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کو ادا کرنا ہے انسان نے، اور اسی ذمہ داری کے ساتھ آئے کہ میں خادم ہوں اور میں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں اور 4 پیسے دے کے آپ بھی بک جاتے ہیں، ہم بھی بک جاتے ہیں، یہ لو پیسے جی ہم ووٹ آپ کو دے دیں گے، یہ والا کام ہے لوگوں کا، 5000 کے پیچھے 1 ٹکے کا نوٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ سلیکٹیو ان لوگوں کو نہیں کرتے کہ جو درست سمت کی طرف چلنے والے ہوں۔ تو یہ پوری آپ نے اس دفعہ پورے استحضار کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم جس کو ان تمام چیزوں کے مطابق سمجھتے ہیں اس کو ہم آگے جو ہے نا وہ
لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے معاملات چلائے۔ اسی طریقے سے بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو غریب اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو غریب کے ساتھ، امیروں کے ساتھ تعلق ہو۔ وہی بات ہے، امیروں کی شادی پہ امیر آئے، امیروں کو گفٹ دیے، واپس ریٹرن میں وہ اسی امیروں کی شادی پہ گئے، انہی کو وہی گفٹ ریٹرن کیے، نہ غریب کو اپنی شادی پہ بلایا اور نہ غریب سے اس کی ہمدردیاں بانٹی، تو یہ کیا آپ نے کیا کمال کیا آپ نے؟ تو اس لیے جو حکمران ہے، جو حاکم ہے، جو بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کا تعلق صرف امیروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، غرباء کے ساتھ بھی اسی قدر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث پہ، بہت سی حدیثیں مبارک ہیں، ایک دو حدیثیں میں رکھ دیتا ہوں کہ جیسے صحیح سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح درجے کی 1332 نمبر، کہ ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ، جو بھی حاکم حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے کو بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت، حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حدیث میں آتا ہے فجعل معاویۃ رجلا علی حوائج الناس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات کے لیے اسپیشل لوگ مختص کر دیا، یار یہ ان کے پاس آئیں، ان کو بتائیں، اگر میرے پاس وقت نہ ہو کسی وقت تو میں اس کام میں بیزی ہوں، اس میں تو یہ بندے ہیں، ان کو آپ بتائیں، بات سمجھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، نہ کوئی دربان، نہ کوئی بندہ بیچ میں، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی اجرت، نہ کوئی پیسہ دے کے۔ اب یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ صحیح بخاری میں 1283 نمبر حدیث ہے، میں اس کی وقت کی شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا جو عربی ہے وہ پڑھنے کی بجائے اردو بتا رہا ہوں، کہ ایک عورت اللہ کے رسول جو قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم صبر کرو، تو اس نے کہا آپ پہ گزری ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا، پھر بعد میں وہ اللہ کے وسلم کے پاس ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے وسلم کے دروازے پہ آئی، فلم تجد عنده بوابین، اس نے وہاں پہ کوئی بیٹھے ہوئے بندے نہیں دیکھے کہ بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جانا، دروازہ نہیں کھڑکانا، یہ اس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں تھا، دربان کوئی نہیں، آئیں بھائی بات کریں، اپنی اپلیکیشن دیں، تو انہوں نے آ کے بات کی، تو ایک پورا لمبا واقعہ۔ تو گویا اس طریقے کا بندہ ہونا چاہیے کہ جو بھائی گراؤنڈ ٹو ارتھ ہونا چاہیے، بات بھی سنیں، غریبوں کی بھی سنیں، بات سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف امیروں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوں۔ بہرحال اسی طریقے سے عدل اور انصاف کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، قرآن کریم کا ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن کریم بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس موضوع میں، ہر ایک چیز کے اوپر ایک الگ الگ، آپ کو پتہ ہے پوری قرآن و سنہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ، یہ سورۃ النساء کی ورس نمبر 58 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، دیکھو بھائی آپ امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہے، امام اس کو بناؤ جو امامت کا اہل ہے، خطیب اس کو بناؤ جو خطابت کا اہل ہے، گھر کا سربراہ اسے بناؤ جو گھر کا سربراہ کا اہل ہے، علاقے کا سربراہ اسے بناؤ جو علاقے کا سربراہ بننے کا اہل ہے، ہی ہیز اے کوالٹی۔ اپنے ملک کا سربراہ اسے بناؤ جو ملک کا سربراہ بننے کا اہل ہے۔ اس میں اقربا پروریاں نہیں چلتی، اس میں لسانیت نہیں چلتی، اس میں تقلیدیں نہیں چلتی، اس میں ابا جان ایسے کرتے تھے میں بھی ایسے کرتا ہوں، یہ نہیں چلتا، یہ تو خرابی پیدا کر دیں گے آپ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اس لیے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جس شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اگر بالفرض یہ حکمران بنے تو یہ اپنے اقربا کو نہیں بنائے گا کہ چلو بھی تو بن جا، یہ بھی نہیں کرے گا کہ میرا بیٹا تو بن جا، میری بیٹی تو بن جا، میرا چاچا تو بن جا، میری چاچی تو بن جا۔ اس طریقے سے حکمران منتقل نہیں ہوتے، بات سمجھتے ہیں؟ اور یہ حکمران منتقل ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اہل کون ہے، اگر بیٹا ہے تو ویل اینڈ گڈ بنائیں، اگر کوئی اور ہے تو بنائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو دیکھنی ہے چیز وہ اس کی اہلیت ہے، کہ آیا اس کے اندر یہ اہلیت ہے، یہ کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز کو آپریٹ کر سکے، چلا سکے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں دو اس کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، تو عدل نہیں ہاتھ سے جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ خیر اور بہت سی تھی، مطلب تقریباً 20 کے قریب میں نے رائٹ آؤٹ کی تھی، یہ تقریباً 10-12 کے قریب ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شخص کو چننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شخص کو ہمارے ملک کو باغ دوڑ جو ہے وہ ایسے شخص کے ہاتھ میں رکھے جو صحیح طریقے سے اسے صحیح سمت میں چلائے، قرآن و سنہ کے مطابق بھی ہو، آئین پاکستان کے مطابق بھی ہو، اور پاکستان کی اچھائی کے لیے، بڑھوتری کے لیے اور اچھی سمت میں اسے منتقل کرنے کے لیے وہ اپنی پوری ان پٹ بھی لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔